عطا فرمائے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ احمد رضا صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ حافظ احمد رضا صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ او کوئی کہاں دکھٹائی ہوئی ہے، او کوئی کہاں دکھٹائی ہوئی ہے، سوڑیاں اتھے آجا، سوڑیاں اتھے آجا، او تیری محفل سجائی ہوئی ہے، سوڑیاں اتھے آجا، او تیری محفل سجائی ہوئی ہے۔ مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا منگیا حلیمہ ایہو لال دے ہو چا، منگیا حلیمہ ایہو لال دے ہو چا، منگیا حلیمہ ایہو لال دے ہو چا، سفر کر کے آئی ہاں لج پہال دے ہو چا، منگیا حلیمہ ایہو لال دے ہو چا، منگیا حلیمہ ایہو لال دے ہو چا، سفر کر کے آئی ہاں لج پہال دے ہو چا، آنکھیں حلیمہ لوری میں سڑیندی ہاں، آنکھیں حلیمہ لوری میں سڑیندی ہاں، تو سمجھ سونا وہ جھلم ہے جھلیندی ہاں، تو سمجھ سونا وہ جھلم ہے جھلیندی ہاں، میرے ہاتھ دسیدے سونا پات چولے، میرے ہاتھ دسیدے سونا پات چولے، انگلی پکڑ کے او چل ہولے ہولے، انگلی پکڑ کے او چل ہولے ہولے، او چاپیر ماہی میں چال دے دی ہاں، چاپیر ماہی میں چال دے دی ہاں، سوہڑے کو چاہ کے او تھی وہ روانی، وہ یمان بیدی تیری مہربانی، امان بیدی تیری مہربانی، تو مجھے نتھی وے او دل نحال دے ہو چا، تو مجھے نتھی وے او دل نحال دے ہو چا، منگیا حلیمہ ایہو لال دے ہو چا، منگیا حلیمہ ایہو لال دے ہو چا، سفر کر کے آئی ہاں لج پہال دے ہو چا۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ بلائے عقیدت پیش کر رہے تھے حافظ احمد رضا صاحب، مغز قرآن
روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے یوم حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے یوم حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت دوں گا گفتگو کے لیے جناب حضرت علامہ مولانا محمد عمران بندیالوی صاحب، آپ آئیں اور اپنے ملفوظات حسنہ سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اکھلی مولا کی سرزمین پہ محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہوئی ہے۔ آغاز کی میرے اسٹیج پہ موجود حضرت علامہ مولانا فاضل بھیرا شریف کے جناب محمد عابد صاحب اور پیر احمد شیر محبوبی صاحب اور مفتی اللہ نواز صاحب بھی موجود ہیں۔ میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حدیث مبارکہ سے آغاز کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان سب سے کس کا کامل ہے؟ ایمان کامل کس کا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سے آغاز کر رہا ہوں کہ ایمان کامل کس کا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اگر تم ایمان دیکھنا چاہتے ہو کہ کامل کس کا ہے تو دیکھ لیا کرو جب خوشی ہوتی ہے تب بھی وہ ذکر الہی کرتے ہیں، جب غمی ہوتی ہے اس وقت بھی میں رب کو یاد کرتے ہیں اور مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یقیناً ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ جب چاہے کوئی غمی ہو، ان کا جو دامن ہوتا ہے اور ان کا جو خواہش ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر غمی آئی ہے تو رب کی طرف سے ہے، آزمائش ہے، اگر خوشی آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، پھر بھی ذکر الہی کی محفل سجاتا ہے۔ تو یہ مومن کی پہلی پہچان ہے۔ آئیے میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ حیا کے ماتھے کی تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مکہ میں کون حسین یہ ہے، کرے کہ جنت میں لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو اناج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کبھی زہرا، فرشتے ہیں تیرے کبھی زہرا، سیدنا فاطمہ تو زہرا کی چند حاضری لگا کے میں آگے سے جناب محترم پیر طریقت پیر احمد شیر محبوبی صاحب کے حوالے کروں گا کہ سیدہ طاہرہ عابدہ فاطمہ زہرا کی اتنی شان ہے کہ سیدہ طاہرہ عابدہ کی کہ مفتی صاحب سے پہ موجود ہیں، ان کی قدمین پہ ہاتھ رکھ کے جملہ دینا چاہتا ہوں۔ جب معراج آئی رب نے اپنے محبوب کو بلایا عرش مولا پہ، معراج آئی عرش مولا پہ بلایا، سدرۃ المنتہا مقام آ گیا، آقا رک گئے، جبرائیل رک گئے، جب آقا آگے چلے تو کہا کہ جبرائیل تو بھی میرے ساتھ چل، کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں آگے گیا تو یہ جو نورانیت کے پر ہیں یہ جل کے راگ ہو جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو میرے آقا آگے گئے، نوریوں کا سردار جبرائیل رک
گیا، آگے مصطفیٰ گئے، اور آگے جب ادنا کے مکان پہ پہنچا تو اس کا استقبال میرے مصطفیٰ کا استقبال عرش معلیٰ پہ سدرہ سے آگے رب کر رہا ہے، اور جب سیدہ طاہرہ عابدہ آتی ہے اس کا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کرتے ہیں۔ یہ ہے شان سیدہ فاطمہ زہرا کی، یہ ہے مقام سیدنا فاطمہ زہرا کا، کہ جب نام لیتا ہوں علی کا منافق کٹ کے گرتے ہیں، جب نام لیتا ہوں علی کا منافق کٹ کے گرتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح علی والو میری تلوار کیسی ہے، بتاؤ تو صحیح علی والو میری تلوار کیسی ہے۔ حسینی الفاظوں کے ساتھ جناب محترم حضرت علامہ عابد صاحب تشریف لائیں گے، آگے وہ پروگرام کو چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت محترم، اللہ کے رسول سے محبت اور عشق کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، اور وہ ذات ہی ایسی ہے کہ جس سے محبت کی جائے۔ کیونکہ سب محبتیں جا کر اکٹھی اسی پہ ہوتی ہیں، اور محبتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ان محبتوں کی انتہا جو ہے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ حضرات محترم، اور کچھ عاشق، کچھ شہراء اتنی محبت میں لکھتے ہیں، اگر امام بصیری کو پڑھیں، انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے، ان کی تعریفیں کرتے رہے، دنیا کا مال ملتا رہا، بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے بعد جب وہ بیمار تھے خیال آیا بصیری ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں تو نے اور مال کمایا ہے، لیکن آج تو اس حالت میں ہے تجھے پوچھتا کوئی نہیں۔ اسی خیال میں امام بصیری نے قلم اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنی شروع کی عربی کے اندر، محمد سید القونین والثقلین من عرب و من عجمی۔ اسی طرح لکھتے گئے، لکھتے لکھتے سو گئے، جب سوئے تو قسمت جاگی۔ حضرت امام بصیری لکھتے ہوئے سو گئے، قسمت جاگی، آمنہ کا لال تشریف لے آیا، ہمارے آقا تشریف لے آئے اور فرمایا بصیری وہ نعت سناؤ نا جو رات کو لکھتے ہوئے سو گئے تھے۔ بصیری نے نعت سنائی، بصیری نے جب نعت سنائی نا تو اللہ کے رسول ان کے جسم پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، شفاعت عطا کر رہے ہیں۔ میرے آقا و مولا نے رات کو جسم پہ ہاتھ پھیرا، اپنی کملی عطا کر کے گئے، چادر عطا کر کے گئے۔ جب صبح اٹھے حضرت بصیری، آنکھ کھلی، دیکھتے کیا ہیں کہ آپ کے چہرے، آپ کے جسم پہ حضور کی چادر پڑی ہوئی ہے، کمرے کے اندر خوشبوئیں ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن سے جو خوشبوئیں پھیلی تھی وہ ہر سو پھیلی ہوئی ہیں، اور رب کے رسول کی برکت سے حضرت بصیری ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اس عالم میں کہ بیماری کے عالم میں فالج تھا، اٹھ نہیں سکتے تھے، اللہ کے رسول کی آمد کی برکت سے، آپ کے ہاتھ لگانے کی برکت سے وہ صحیح ہوئے۔ اسی طرح اس کے اندر مولانا جامی نے لکھی، نعت لکھی، اور نعت لکھ کے مدینے کا قصد کیا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول گورنر مدینہ کے خواب میں آئے، فرمایا میرا ایک غلام آ رہا ہے، جامی آ رہا ہے، اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ حضرت امام جامی رحمت اللہ علیہ کو روک دیا گیا، آپ نے بھیس بدلا، دوسرے انداز میں گئے، پھر بھیس بدلا، پھر پکڑے گئے۔ ہوا یہ کہ آپ جب تیسری دفعہ پکڑے گئے آپ کو قید میں ڈالا گیا۔ حضور پھر تشریف لائے گورنر کے خواب میں اور فرمایا اے گورنر مدینہ وہ کوئی مجرم نہیں ہے،
वो कोई चोर नहीं है, वो कोई डाकू नहीं है, वो मेरे साथ मोहब्बत करने वाला है। वो मेरी नात लिख के आ रहा था, अगर वो मदीने में आ जाता, मेरे रोजे पे आ जाता, मुझे हाथ निकाल कर उसका इस्तकबाल करना पड़ता। इसलिए मैं तो आपको कह रहा था कि उसको आने नहीं देना। ये है मोहब्बत, ये है इश्क। हम इश्क के दावे करते हैं, लेकिन कुछ पेश करने की बारी आती है तो पीछे होते हैं। जान पेश करने की बारी आए पीछे, माल पेश करने की बारी आए पीछे। और ख्वाहिश ये है कि मदीने में दफन हो, ख्वाहिश ये है कि हुजूर के हाथों से जामे कौसर पिए। और हाल ये है कि हम गरीब को पानी तक नहीं देते, हम खाना नहीं खिलाते, हम किसी की मदद नहीं करते। ये हमारा इज्तिमाई हाल है। और ख्वाहिश ये है कि हुजूर हमें अता करेंगे और हम बख्शे जाएंगे। वो उनकी अता है, उनका करम है, जिस पे चाहें करेंगे। लेकिन हमारे अमाल, हमारे इखलाक इस तरह होने चाहिए। हज़रात मोहतरम, मैं दावत नात दूंगा। हमारे मेहमान नात खान जनाब पीर मोहम्मद शेर महबूबी साहब वो आए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदतों की माला पेश करें। नारों के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदार खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्ला के बातों लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तान मोहतरम, चूंकि मैंने पता है कि किबला अल्लामा साहब मौजूद है ते मैनू अज फखर इस बात पे कि मोहतरम मोहम्मद फयाज साहब, मोहम्मद सरफराज साहब और मोहम्मद मवाद साहब इन्होंने अपने घर के अंदर एक छोटी जी खुशी से इतनी बड़ी खुशी मनाई है। तुम बोलना पड़ेगा, उठी आफत सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी खुशी मनाई है। और मैंने एक और बात ते इस तो बढ़ के फख्र है किबला अल्लामा साहब कि इस उखली मोहल्ला के अंदर मेरे बाबा जी खान मोहम्मद साहब का पहला जो मुरीद आई वो इन्हों का वालिद है। सुभान अल्लाह। मैं वो मोहब्बत लैके आया, वो प्यार लैके आया। मैं क्योंकि मेरी रियासत नाज़ शरीफ बड़े तवील अरसे तो, लेकिन हुक्म हो गया है बस प्यार दी चंद लम्हे हुजूर दी बारगाह विच गुजारन वास्ते और मिल के बैठन वास्ते इंशाअल्लाह मैं तुहाडे सामने हाज़री पेश करांगा। और इंशाअल्लाह मैंने पता है कि जिस तरीके किबला अल्लामा साहब का ऐलान किया गया कि आप किस चीज़ ज़ौक़ रखते हैं, तो मैंने लगता है कि थोड़ा दिल मिल जाएगा और तुसी सारे बोलोगे, मिल के पढ़ लो। और बड़ी काबिल गौर बात है कि महफिल सजा के बैठे ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे, मेरे आका जे वेखण ते दिल वेख दे, उतो नहीं दिलों पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिलों के दामन बिछा के ये उदास चेहरे खिला के बैठो, है मुमकिन हुजूर आए, दरूद लब पे सजा के बैठो। और अगर कोई न माने ये है उसकी मर्जी, मेरी अकीदत का फैसला है। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला। मिल के गाने के वक्त सारे पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
وسلم علیکہ یا آئیے کلمے پاک کو آغاز کر لینا تاکہ توڑا بھی ذوق مل جائے مل کے ہر بندہ پڑھے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نانا ہر بندہ بولے ہر زبان بولے میں کلمہ رسول پڑھ رہا ہر بندہ آنکھا بند کر کے کتبہ دیکھ حضرات نظارہ آنکھا سے سامنے لیا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ شیر بعد کلمہ شریف مل کے پڑھنا ہے اس یقین نہ پڑھنا ہے کہ آقا کریم سماعت فرما رہے ہیں اور کونوں مقام میں ہے اللہ دونوں جوان میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ پڑھیے لا بڑی قابل غور شیئر کلمہ نہیں پڑھ رہے تمہاری آواز میرے تک نہیں آ رہی میں ذوق کا مالک نہیں ہے آپ بیٹھے میں نے پتہ ذوق کی ہوتا ہے شیئر سنو ویکھوں کی ڈاکر مکمہ چھٹیا ویکھوں کی ڈاکر مکمہ چھٹیا تے رنگیا نور رنگ لا چھٹیا ویکھوں کی ڈاکر مکمہ چھٹیا ویکھو کیتا کرم کما چھٹیا پید گیا رنگ لا چھٹیا اکو سالو پیرت میرے دے اور نپے لکھ دو کلمہ پڑا چڑیا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا آقا کریم دی بارگاہ چلنے ہیں بس میں جلدی 5-7-10 منٹ اپنی حاضری مکمل کر دینا ہے میرا دل کرتا ہے کہ تسی میرے نال پڑھو جی میں حضور دی بارگاہ پڑھ رہا تواڈی بھی جدو آقا کریم تحریک کھولن تے تواڈا نام وچ ہوے بڑا کام دے اور کلام پڑھ رہا میں ناد مہینے کی بولو سبحان اللہ اس کی گاج کیا کھویا سبحان اللہ ناد مہینے سالت مکڑی نادن مہینے نا سالت مکڑی تو ہر بندہ پڑھ لے گا اگلی گال میں داخل دیں گے کلو مکڑی ہے پر دسا گو تو سارے پڑھ لو گے نادن مہینے نا سالت مکڑی بولو نادن مہینے نا سالت مکڑی نادن مہینے نا سالت مکڑی اے آمن گل حشر نو تیرے لالت مکڑی اما آمن گل حشر نو تیرے لالت مکڑی اما آمن گل حشر نو اما آمن گل حشر نو تیرے لالت مکڑی شیر سنیے بڑا قابل غور شیر ہے بڑا فساد تو پھٹا ہے بہت سارے لوگ کوئی گل کر رہے ہیں کوئی گل کر رہے ہیں لیکن میں
اپنے ذوق سے شیر پیش کر رہے ہیں، بڑا قابل غور ہے۔ اور کنڈ کرنا تو پنجانو موقع پہ کنڈ کرنا تو پنجانو موقع پہ نچارا تو جنت تے جہنم دی گل آلت مکڑی جنت تے جہنم دی گل آلت مکڑی نا دن نا مہینے تالت مکڑی نا دن نا مہینے دن یار چڑھونا جا جا تجھ سیاہی نو اے قلبیوں دی ظلف دے ہر بالت مکڑی کیا کھولا سبحان اللہ گد کیا کھولا سبحان اللہ اے قلبیوں دی آئیے آخری کلام پیش کر رہے ہیں اور محترم محمد نواز صاحب نے اور اس تو بعد کوشی صاحب رحمت اللہ کیا کھولا سبحان اللہ پتہ لگے بھی کسی بور نہیں ہوگے گد کیا کھولا سبحان اللہ نواز صاحب نے اپنے گھر میں چلائی ہے اور یہ کلام شاعر نے لکھا بڑا قابل غور ہے سماعت کرو دو تین شعر پیش کر کے اجازت چاہاں گا کلی اپنی سجائی بیٹھا مدنی دلائی بیٹھا میں کلی اپنی سجائی بیٹھا مدنی دلائی بیٹھا میں کلی اپنی سجائی بیٹھا مدنی اگر شیر سے سمجھ آگئی تو میرا دل کہندہ بھی تجھ بولو گے ہے عملہ تو خالی پلے ہے عملہ تو خالی پلے پس تیری رحمت دی پلے عملہ اللہ نہ بولے جڑا میرے طرح نکمہ ہے ہاتھ چکے آتے سبحان اللہ چکے آتے سبحان اللہ وہ دی رحمت کی بات کر رہے ہیں ہے عملہ تو خالی پلے بس تیری رحمت دی پلے پلے میں کر کے سوہنا ذکر تیرا میں کر کے سوہنا ذکر تیرا بات اپنی بڑائی بیٹھا میں کر کے سوہنا ذکر تیرا بات اپنی بڑائی بیٹھا کلام داخل شیر پڑھ رہے ہیں اور دو شیر میاں صاحب سے پڑھ لینے اور ایک شیر بھی بڑا کام لگا رہے ہیں او تہنو منیا جے میں رب نو منیا تہنو منیا جے میں رب نو منیا رولا پایا اے میں دل دینیا رولا پایا اے میں دل دینیا تو ایک بلا تو ایک آپا تو ایک بلا تو ایک آپا مہد مکلی مکائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تو ایک بلا